الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن سار على سبیلہم الى یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. منکرین حدیث کی جانب سے آج کل ایک اعتراض بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے. بہت سے ساتھیوں نے اس کے بارے میں سوال بھی کیا کہ اس کی وضاحت کر دیں. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کی سورت نمبر 17 آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ آپ اپنی نماز کو بلند آواز سے نہ ادا کیجیے اور نہ ہی آہستگی سے، بلکہ اس کے درمیانی راستہ اختیار کیجیے. ان کا کہنا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز میں بآواز بلند تلاوت نہیں کرتے، تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے تو ان کا یہ عمل جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے. یہ احادیث قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں، اس لیے ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو اس کا جواب بڑا آسان سا ہے. دراصل یہ لوگ قرآن مجید کو خود قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے اپنی عقلوں سے سمجھتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن مجید نازل ہوا اس کا مفہوم ابھی تک بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائے، نعوذ باللہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید جو ہے وہ ان کے اولین مخاطب جو ہیں عرب لوگ تھے. رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، عربی زبان میں نازل کیا، تاکہ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، ما حولہ اس کے جتنے لوگ ہیں، ان کو انذار کیا جائے، ان کو تبشیر کیا جائے. اب تب سے لے کر اب تک قرآن مجید پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. اور نماز ایک ایسا متواتر عمل ہے، مختلف متواتر اعمال میں سے، کہ جس کے اندر ایک دن کا بھی گیپ نہیں آیا. شروع سے امت مسلمہ نماز ادا کرتی چلی آ رہی ہے اور 1400 سال سے یہی طریقہ رائج ہے، اور یہ طریقہ قرآن مجید کے بھی خلاف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سورۃ النحل میں اس بات کو بیان فرماتا ہے آیت نمبر 44 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں سے اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی وضاحت بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عمل کیا اس طرح عمل کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ منکرین حدیث کا علم چونکہ ناقص ہوتا ہے، قرآن مجید کی بھی تمام آیات کا احاطہ نہیں کیے ہوتے، تمام آیات کا علم نہیں ہوتا، تو اس قسم کے ناقص اور بوگس اعتراضات کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العالمین نے درمیانی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر آواز سے بھی ذکر کا حکم دیا ہے. چنانچہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 اور 205 ملاحظہ کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم لوگ اسے غور سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو اور اس کے لیے خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل کے اندر گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً اور خفیہ طور پر، آہستگی سے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ یعنی جہر نہ ہو، بغیر جہر کے، آواز کے بغیر، آہستگی سے، خفیہ طور پر آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے صبح اور شام. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں. اس آیہ مبارکہ میں یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 جو آخر سے پہلے والی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ بغیر آواز کے اللہ کا ذکر کیجئے. دون الجہر من القول یعنی آواز نہ ہو بلکہ آہستگی سے اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کیجئے، اس کا ذکر کیجئے.
اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، فرمایا کہ یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، یعنی میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، تو مجھ اللہ کی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں ان کی، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلاتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ یعنی منافقین کا یہ وصف ہے کہ بڑی سستی سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو زیادہ ذکر نہیں کرتے۔ نماز تو اللہ کے ذکر کے لیے نا، فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتے، بلکہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کتاب کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے روکنے والی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں بھی نماز اور ذکر کو بیان فرمایا، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اور آیت سورہ اعراف کی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے، کس طرح سے کیجئے، عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، خیفتاً، آہستہ سے، دون الجہر من القول، آواز نہ نکلے۔ تو مسلمان حضرات حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستگی سے بغیر آواز کے قرات کرتے ہیں، اور اسی طرح مغرب کی آخری رکعت میں اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں، تو وہ در حقیقت قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آیات پر عمل کیا۔ اللہ کا ذکر کیجئے آہستہ سے، دون الجہر من القول، بغیر آواز کے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اسی طرح مغرب کی 1 رکعت اور عشاء کی 1 رکعت، یہ جو ہے 11 رکعت جو ہیں بغیر آواز کے ادا کی جاتی ہیں، اور فجر کی 2 رکعت، مغرب کی 2 رکعت پہلی اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں یہ بآواز بلند ادا کی جاتی ہیں۔ یعنی ان میں جو ہے وہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت پر عمل کرتے تھے، اور باقی 11 رکعتیں جو آہستہ سے پڑھی جاتی ہیں ان میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 پر عمل کرتے۔ دونوں عمل قرآن سے ثابت ہے، اللہ کا ذکر، نماز اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ بغیر آواز کے آہستہ سے پڑھو۔ تو جو لوگ اشکال پیش کرتے ہیں در حقیقت وہ قرآن مجید پر غور نہیں کیے ہوئے، اور جو غور کریں گے وہ یہ اعتراض نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ایسے جیسے قرآن نے کہا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے، آپ کے عمل کے ذریعے سے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔